السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ حجۃ الوداع، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حج کے موقع پر اپنی وفات سے کچھ مہینوں پہلے عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ کرام کے بیچ میں جو خطبہ دیا تھا، جو آخری پیغام دیا تھا، اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ میرا یہ میسج اور میرا یہ پیغام صحابہ تم ان لوگوں تک بھی پہنچا دینا جو لوگ موجود نہیں ہیں۔ اس خطبے کو کہا جاتا ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل شیخ نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا۔ ٹھیک آج سے 1400 سال پہلے تقریباً اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا تھا۔ ضروری ہے کہ ہم مسلمان بھی، اور نہ کیول مسلمان بلکہ پوری دنیا کے انسان پیغمبر محمد کے اس خطبے کو سمجھیں کہ اس میں پیغمبر محمد نے اپنی پوری زندگی کا ایک نچوڑ پیش کیا ہے۔ تو آئیے اسی کو سمجھتے ہیں، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، جس کو انگریزی میں دا ہولی پروفیٹس لاسٹ سرمن کہا جاتا ہے، سرمن جس کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اذا کان یوم الحج، یعنی جب حج کا دن تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام حج کر رہے تھے تو عرفہ تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈلنے لگا تو آپ علیہ السلام نے اپنی اونٹنی قصوہ لانے کا حکم فرمایا۔ قصوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کا نام تھا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ علیہ السلام اس پر سوار ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اونٹنی قصوہ پر بیٹھ کر اپنا وہ آخری سندیش پوری دنیا کے انسانوں کو صحابہ کرام کے واسطے سے سنانا چاہا۔ وہ میسج ایسا ہے کہ اگر آج کے انسان اس کو اپنا لے تو شاید دنیا میں سے بہت سی مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ لیکن مسلمانوں کا حال بھی بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ کی کہی ہوئی باتوں کو بہت کم جان کر کے اس پر عمل ہو رہا ہے۔ بہرحال اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے مالک کی، اللہ کی تعریف کی، اور تعریف کرتے ہوئے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، صدق وعدہ، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اس نے اپنے رسول کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف فرمائی، اس کے بعد آپ نے ایک تمہید باندھی، اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی۔ کیا کہی؟ ایھا الناس، اے لوگو۔ آپ کی بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں، اے لوگو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سندیش اور یہ میسج کیول مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو دینا چاہتے تھے۔ اسی لیے تو کہا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، تم میری بات دھیان سے سنو، فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا، کہا میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں جمع ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ یہ اشارہ تھا کہ اس حج کے کچھ ہی مہینوں کے بعد میرا اس دنیا سے جانا ہوگا اور میں دوسرا حج نہیں کر سکوں گا۔ اب اس میں آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی، آپ غور سے ایک ایک بات کو سنیے کہ انسانوں کی کتنی بھلائی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ کس بات سے ریلیٹڈ تھی؟ وہ ریلیٹڈ تھی ایکوالٹی آف ہیومنٹی، یعنی اس بات سے کہ سارے انسان برابر ہیں، کوئی سپیریئر نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، ذات پات کے حساب سے، نسل کے حساب سے، دھرم کی بنیاد پر تمام انسان برابر ہیں۔ ہاں، اگر اونچ نیچ ہے تو وہ تقوی کے حساب سے، تم کیسی زندگی گزارتے ہو اس حساب سے۔ کیا کہا پیغمبر محمد نے اس آخری سرمن میں؟ کہا سب سے پہلی بات پوری دنیا کے ہیومن کو، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ کہی ایھا الناس، لوگوں،
ان اللہ یقول، اللہ کہتا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد یعنی حضرت آدم اور عورت سے پیدا کیا ہے حضرت حوا، اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جاؤ. یعنی یہ جو الگ الگ ملک بنائے، یہ جو الگ الگ قومیں بنائی کہ کوئی مسلمانوں میں بھی کسی قوم سے بلونگ کرتا ہے، کوئی کسی قوم سے بلونگ کرتا ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ کوئی قوم والے اوپر ہیں اور کوئی قوم والے چھوٹے اور نیچے ہیں، نہیں، یہ اللہ نے اس لیے کیا. کیوں کیا؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اگر الگ الگ ٹرائبس نہ ہوتے، الگ الگ قبیلے نہ ہوتے تو ایک دوسرے کو کوئی نہیں پہچانتا. محمد نام کے کتنے ہیں، لیکن محمد انڈیا کا لوگ پہچانیں گے، محمد انڈیا میں فلاں پارٹی کا لوگ پہچانیں گے. تو یہ، اور اس کے بعد کہا پیغمبر محمد صاحب کی پھر بات یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا، شرافت والا اللہ اور مالک کی نظروں میں وہ ہیں جو مالک کے کہے ہوئے مطابق زندگی گزارنے والا ہو. اور پھر پیغمبر محمد صاحب نے ایک بات کہی، لا فضل لعربی علی اجمی، کہ کسی عرب کو کسی نان عرب پر کوئی سپیریورٹی نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی سپیریورٹی نہیں ہے. اور کہا فضیلت اور سپیریورٹی کا معیار اللہ کے وہاں تو تقویٰ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پروفیٹ محمد صاحب کی یہ بات اگر آج امپلیمنٹ کی جائے، دنیا پر لاگو کی جائے، تو بہت سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. اس لیے کہ امریکہ میں آپ چلے جائیں، وہاں جھگڑا ہے کالوں اور گوروں کا، پتہ نہیں اس میں کتنے ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں. اور ایون کہ یہ کہا کہ کسی عرب کو نان عرب پر کوئی سپیریورٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں مساوات ہے، برابری ہے. پروفیٹ محمد کے مشن کی ایک بیسک بات یہ ہے کہ سارے انسان برابر ہیں. آج اگر آپ یو این او کا ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے وہ اگر اٹھا کر دیکھیں، یا ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن کو اگر اٹھا کر دیکھیں، تو اس میں یہی بات کہی گئی ہے، ایکوالٹی، کہ سب سمان ہیں، سب برابر ہیں. تو یہ خطبہ حجۃ الوداع کا ایک بہت بڑا میسج ہے. دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ آپ نے کہی کہ اے انسان، تم سارے کے سارے آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہیں. اور کہا اب فضیلت اور سپیریورٹی کے جو کلیم تھے وہ سب کے سب میرے ان دو قدموں کے نیچے ہیں. یعنی میرے آنے سے پہلے جو ایک ٹرائب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، دوسرا ٹرائب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا تھا، تو وہ سب کا سب اب ختم ہے، اب سب برابر ہیں. اگر پیغمبر محمد صاحب کی اس بات کو لے لیا جائے تو جو منی پور جل رہا ہے وہ منی پور کا جلنا بھی بند ہو جائے. دوسری بات آپ نے جو کہی وہ کہی آبزرویشنز آف رائٹس، حقوق کی ادائیگی. یعنی ہر آدمی پر اپنے ذمے کچھ رائٹس ہیں، اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری. تو آپ نے اس کے بارے میں انسانوں سے کیا کہا؟ آپ نے انسانوں سے کہا قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو. یعنی تم نے کسی منشیہ کا شوشن کیا ہو تو وہ اللہ کے وہاں کلیم کرے گا، اور اللہ کے وہاں اس کا جو رائٹ تم نے مارا ہے وہ رائٹ اپنا واپس لے گا. یہ بات پروفیٹ محمد نے کہی. اور اخیر میں یہ بھی کہا کہ قریش، چونکہ پروفیٹ محمد قریش ٹرائب سے بلونگ کرتے تھے، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ٹرائب سے ہوں، لیکن اگر تم نے رائٹس ادا نہ کیے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا. یہ پروفیٹ محمد نے کہا. تیسری بات پروفیٹ محمد نے کہی کہ نسلی تفاخر کا خاتمہ، یعنی نسل کی بنیاد پر، کاسٹ کی بنیاد پر جو ڈسکریمنیشن ہے، جیسا کہ ہم نے آگے پڑھا، اس کا خاتمہ. ایک چوتھی بات آپ نے بہت بڑی یہ کہی، رائٹ آف لائف، زندگی کا حق. اس میں آپ نے کہا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں بھی پروفیٹ محمد لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. تمہارے خون اور مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی سے خون کا بدلہ لینا چاہے تو نہیں لے سکتا، کوئی کسی کی عزت لوٹنا چاہے تو نہیں لوٹ سکتا. اسی طریقے سے کوئی کسی کا مال چھیننا چاہے تو نہیں لے سکتا. یہ سب کے سب حرام ہیں، تم نہیں لے سکتے. اور کہا ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے، پروفیٹ محمد کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے مال، انسانوں کی جان اور انسانوں کی عزت کتنی محترم ہے، کتنی مقدس ہے. اتنی مقدس ہے
جیسا کہ پروفیٹ محمد کہہ رہے ہیں یہ مکہ شہر جتنا امپورٹنٹ ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ایک انسان کی مال جان اور عزت ہے. یہ مہینہ اس لیے کہ حج کا جو مہینہ ہے وہ مسلمانوں کے مذہب میں بڑا اچھا مانا جاتا ہے. تو جیسے یہ مہینہ سپیریئر ہے ایسے ہی ایک انسان کی جان مال اور عزت سپیریئر ہے. اور کہا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ تم سب مالک کے دربار میں جاؤ گے اور وہ تمہارے کیریکٹر کے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ کسی کی عزت تو نہیں ماری کسی کا مال تو نہیں مارا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی بات جو پروفیٹ محمد نے اپنی لاسٹ سرمن میں کہی وہ یہ کہ ہر ایک کے دوسرے پر ایک حق ہے. اور پھر اس کے بعد پروفیٹ محمد نے ایک بہت بڑی بات کہی رائٹ آف پراپرٹی مال کے تحفظ کا حق. اور اس میں یہ کہا کہ اگر کسی کے پاس امانت ہو کسی کی کوئی چیز ہو تو وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ دوسرے کی چیز لوٹا دے. میں نے اپنی کوئی چیز دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے پاس رکھی تو دوسرے پر ضروری ہے کہ وہ چیز مجھے ایسی کی ایسی واپس کرے. یہ پروفیٹ محمد کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پروفیٹ محمد نے خادموں کا ورکرز اور سرونٹس کا حق بیان کیا. مالکوں کو جو سیٹ ہیں ان کو کیا کہا اپنے غلاموں کا خیال رکھو تمہارے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھو اور اطعموہم مما تاکلون تم جو کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ. تمہارے جو نوکر ہیں تم جو پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ. اس کے بعد پروفیٹ محمد نے کہا کہ لا قانونیت کا خاتمہ کہ اب تک تو تم ایسے جی رہے تھے کہ تم پر کوئی قانون ہی نہیں تھا اب قانون کے تحت تم جیو گے. قانون نہیں تھا اس وقت جو ہوا وہ سب ختم. چنانچہ کہا جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے قدموں کے نیچے ختم کر دیا. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بدلہ لیتے تھے ڈسکریمنیشن کی بنیاد پر. ایک قبیلے والے نے ایک ٹرائب نے کسی آدمی نے کسی دوسرے ٹرائب والے کو مار دیا تو وہ دوسرا ٹرائب والا اس سے بدلہ لیتا تھا. تو پروفیٹ محمد کہہ رہے ہیں کہ سب ختم اور یوں کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا کلیم جو میں معاف کرتا ہوں وہ کون معاف کرتا ہوں میرے اپنے خاندان کا کلیم ہے وہ میں معاف کرتا ہوں. ربیعہ بن حارث یہ پروفیٹ محمد کے کزن ہیں ان پر ان کا ایک کلیم تھا. پروفیٹ محمد کہہ رہے ہیں میں اس کو معاف کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ پروفیٹ محمد نے صرف بڑی بڑی باتیں کی ہوں پروفیٹ محمد نے یہ کام اپنے آپ سے اور اپنے خاندان سے شروع کیا ہے. اور ایک بہت بڑی بات اس میں پروفیٹ محمد نے یہ کہا اکانومی کو ٹھیک کیا اور کہا اکانومک رائٹس معاشی استحصال سے تحفظ کا حق. مطلب یہ ہے کہ جاہلیت میں پروفیٹ محمد سے پہلے کیا ہوتا تھا لوگ انٹرسٹ کی بنیاد پر ایک دوسرے کو پیسے دیتے تھے. مجھے قرض کی ضرورت ہے میں ایک آدمی کے پاس قرض لینے کے لیے گیا اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں 10,000 تو دوں لیکن آپ 10,000 میں مجھے کتنا انٹرسٹ پے کریں گے. تو ظاہر بات ہے اس میں غریبوں کا شوشن ہوگا کوئی غریب مالدار نہیں ہوگا. تو پروفیٹ محمد کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرسٹ کسی کا کسی سے لینے کا تھا وہ سب اب ختم ہے. اور یہاں بھی سب سے پہلا انٹرسٹ کا کلیم جو وہ چھوڑ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے جو کزن ہیں عباس بن عبد المطلب ان کا جو انٹرسٹ لینے کا ہے مارکیٹ میں سے میں سب سے پہلے اس کو ختم کرتا ہوں میں سب سے پہلے ان کو معاف کرتا ہوں. تو انٹرسٹ کو آپ نے ختم کیا اس لیے کہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومک سسٹم یہ تباہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے مالدار مالدار ہوتا چلا جاتا ہے. اس سے سوسائٹی کا نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد پروفیٹ محمد نے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ایک دوسرے پر جو رائٹس جو حق ہے اس کو بیان کیا. کیا کہا عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دیں. اور کہا دیکھو ہسبینڈ سے کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ رائٹس ہیں اسی طرح ان عورتوں پر تمہارے حقوق واجب ہیں. عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے عورت پر تمہارا رائٹ یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائے جسے تم پسند نہیں کرتے اور وہ کوئی خیانت نہ کرے کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں. اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں تھوڑی سی پنشمنٹ دو اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ اور پلاؤ. یا آپ نے ہسبینڈ اور وائفز کے رائٹس ایک دوسرے پر جو ہیں اس کو بیان کیا اس لیے کہ سوسائٹی اچھی تبھی بنے گی جب وائف اینڈ ہسبینڈز میں آپس کے رشتے اچھے ہوں گے. تو آپ نے اس کو بھی بیان کیا. اس کے بعد آپ نے عورتوں کے اسپیشلی رائٹس بیان کیے
جو ناری सम्मान کی بات کرنے والے ہیں شاید وہ بھی اتنے بڑے حق کی بات نہ کر سکے جتنا پروفیٹ محمد نے کہی ہے، اور ابھی نہیں، آج سے 1400 سال پہلے کہی ہے، جب عورت کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، جب عورت بھی ایک پراپرٹی تھی، جب وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، جس زمانے میں عورت کو کوئی رائٹ نہیں دیا جاتا تھا، اس زمانے کی پروفیٹ محمد بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عورتوں سے بہتر سلوک کرو، اچھا ٹریٹ کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے، ہاؤس وائف ہیں، اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے خدا کے نام پر حاصل کیا ہے، تم نے ایک پرائی عورت کو جو اپنے لیے حلال کیا ہے، وہ اللہ کا نام تم نے بیچ میں رکھا ہے، اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ لوگوں، پروفیٹ محمد کہہ رہے ہیں، لوگوں میری بات سمجھو، میں نے حق کی تبلیغ ادا کر دیا۔ اس کے بعد پروفیٹ محمد نے آخر میں ایک بات یہ کہی کہ لوگوں، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جاتا ہوں کہ تم اگر اس کو پکڑ کر رکھو گے تو کبھی مس گائیڈ نہیں ہوں گے، اور کہا اگر تم اس پر قائم رہیں تو مس گائیڈ نہیں ہوں گے، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا، کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک ہوئے ہیں۔ کسی بھی بات میں بہت زیادہ حد سے بڑھ جانا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ آخری بات پروفیٹ محمد نے کہی۔ اس کے بعد پروفیٹ محمد نے ہمارے مالک کا جو حق ہے اس کو کہا لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، ورشپ کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو، اپنے اہل امر کی اطاعت کرو، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤں گے۔ اس کے بعد پروفیٹ محمد نے یہ بات کہی کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ صرف تم سے نہیں کہہ رہا صحابہ کو، بلکہ تم پر یہ بھی ذمہ داری میں ڈال رہا ہوں کہ یہی باتیں تم جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ انڈیا کے ہوں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے وہ جاپان اور جرمنی کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ان سب تک تم میرا یہ لاسٹ سرمن، میرا یہ لاسٹ میسج پہنچا دینا۔ اور اس کو دیتے ہوئے پروفیٹ محمد نے کہا جو لوگ یہاں موجود ہیں، پریزنٹ ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ باتیں اور یہ میسج ان لوگوں کو بتائیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود جو نہیں ہے وہ تم سے زیادہ سمجھے اور تم سے زیادہ یاد رکھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے جو پروفیٹ محمد صاحب نے کہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت محمد صاحب نے کیا کہا؟ لوگوں، تم سے میرے بارے میں خدا کے وہاں سوال کیا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی، آپ نے جو ذمہ داری آپ پر مالک کی طرف سے ڈالی گئی تھی اس کو ادا کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ کہا مالک گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ یہ تھا پروفیٹ محمد کا لاسٹ سرمن۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں کیسی بنیادی باتیں کہی گئی ہے جو آج سے 1400 سال بعد اب کہیں جا کے ہیومن رائٹس کے چارٹر میں یا کانسٹیٹیوشنز میں ان باتوں کو لیا جا رہا ہے۔ اگر انسان ان باتوں پر عمل کریں، ان باتوں کو سماج اور معاشرے پر لاگو کریں، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، تو یقیناً سماج اور سوسائٹی میں بہتری آئے گی۔ یہ پروفیٹ محمد کا تھا خطبہ حجۃ الوداع۔ اس کو ایک ایک انسان تک ضرور پہنچائیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ نان مسلمس ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔